یہ کردار تھا۔ اور عزیزان گرامی، جب رسول اللہ نے ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیے، سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی ہے نا، ڈرانے والی آیت نازل ہوئی ہے جس سے ہم گھبراتے ہیں، تو عزیزان گرامی جیسے ہی کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے بلائیے، تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے 40 افراد کو بلایا، جن میں عباس بھی تھے، جن میں حمزہ بھی تھے، جس میں ابو طالب خود تھے، جس میں ابو لہب رسول اللہ کا چچا موجود تھا، اور اہتمام اس طرح سے کیا کہ کھانا بنوایا، اور کھانا بنوانے کے بعد جیسے ہی کھانا سرو ہوا تو رسول اللہ اٹھ کر کچھ بیان کرنا چاہتے تھے، لیکن کھانا چونکہ 1-2 افراد کا تھا اور 40 لوگوں نے کھایا، تو ابو لہب نے جسارت کی اور اٹھ کر یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ نے کیا بڑا جادو کر دیا ہے۔ اب عزیزان گرامی جیسے ہی جادو کی بات آئی تو بات کو نہیں پہنچایا جا سکتا تھا، ماحول خراب ہو گیا، کہا چلے جائیں، دوسرے دن پھر بلایا، پھر بلانے کے بعد کھانا کھلایا، اور اس کے بعد ابو لہب سمجھ رہا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، پھر وہ اٹھنا چاہتا تھا تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب کو جلال آ گیا۔ ایک مرتبہ عجیب تاریخی جملہ کہا ہے، اسکت انت یا عور ما انت وہذا، کہتے ہیں کہ اے کانے چپ ہو جا، تیری یہ مجال کہ تو میرے سامنے اٹھ کر اور اس طرح کی گفتگو کرے۔ پھر اس کے بعد جناب ابو طالب نے کہا، کیا کہا، لا یقومن احد، کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ جو یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ جو یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ تو سارے کے سارے جلال ابو طالب میں، حیدر کرار کے بابا کے جلال میں سب کے سب بیٹھے رہے، کسی کی مجال نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد تاریخی جملہ کہا ہے، رسول اللہ کو خطاب کرتے ہیں جناب ابو طالب، اور خطاب کرنے کے بعد کہتے ہیں قم یا سیدی، اے میرے سید و سردار اور میرے سرور، کھڑے ہو جائے۔ عزیزان گرامی، جو رسول اللہ کو اپنا سید و سردار اور مولا مان چکا ہو اعلان سے پہلے، تو وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں گے محمد ہم یا سیدی، اے میرے سید و سردار، کون کہہ رہا ہے؟ چچا بھتیجے سے، فبلغ رسالت ربک وکلم بما تحب، یہ جملہ پہلے ہے، کہا جو کہنا ہے، جو دوست رکھتے ہو وہ کہو، وبلغ رسالت ربک۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کے پروردگار نے جو آپ پر رسالت پہنچائی ہے، جو بات پہنچائی ہے، اس کی تبلیغ کرے۔ وبلغ رسالت ربک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کو جو میسج ملا تھا وہ پہلے سے ابو طالب کو پتا تھا۔ وبلغ رسالت ربک۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ رسول گرامی قدر نے میسج کو سنایا، کہا قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، اور اگر کوئی میری مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مشن میں تو وہ میرا وسیع اور وزیر رہے۔ عزیزان گرامی، کوئی نہیں اٹھا، تاریخ جانتے ہیں آپ، ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب جب 3 مرتبہ مسلسل اٹھے ہیں تو لکھنے والوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے کہا کہ یہ میرے بعد میرا وسیع وزیر، میرا خلیفہ ہے۔ جیسے ہی یہ بات رسول اللہ نے کہی تو فوراً تانا مارا، وہاں پر ابو لہب نے پھر اٹھ کر کہا کہ اے ابو طالب، تمہیں اپنے بیٹے کی ولایت کو قبول کرنا ہوگا، مولا ماننا ہوگا۔ تو وہاں پر بھی کسی قباحت کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے کہا برسر و چشم، میرے بھتیجے نے اگر میرے فرزند کو میرا مولا بنایا ہے تو یہی میرے لیے افتخار ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ گرامی، علی و علی سے محبت جو ہے صرف اور صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے چونکہ انہوں نے اور ان کے آبا نے محمد سے محبت کی ہے، اور انہی کی وجہ سے دین اسلام پھیلا ہے، ابو طالب کی وجہ سے پھیلا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ جب وہ چلے گئے اور رسول اللہ نے تبلیغ شروع کی اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہر ایک سے پڑھوا رہے تھے، تو ایک مرتبہ کفار پھر سے جمع ہوئے، اور آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا، یا جناب ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، آپ ہم میں سے کسی خوبصورت جوان کو محمد کی عوض میں لے لیں۔ توجہ فرمائیے گا، کسی جوان کو ہم میں سے لے لیجیے، محمد کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم چاہتے ہیں قتل کر دیں۔ جیسے ہی یہ سنا ابو طالب نے کہا کہ کسی کی مجال نہیں ہونی چاہیے کہ جو ٹیڑھی نظر اٹھا کر رسول اللہ کو دیکھے۔
تم میں سے کسی کی مزال نہیں ہونی چاہیے، اور اگر میں نے یہ دیکھ لیا کہ تم کوئی فتنہ برپا کر رہے ہو کہ جس میں تمہارا قصد رسول اللہ کو قتل کرنا ہو تو میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور تاریخ میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے تھوڑی سی گھر میں آنے میں تاخیر کر دی تو ابو طالب نے پوچھا کہ بتائیے رسول اللہ کہاں ہیں، گھر ابھی تک واپس کیوں نہیں آئے؟ تو عزیزان گرامی رسول اللہ کی تاخیر سے آمد پر جناب ابو طالب کو اس قدر اضطراب ہوا کہ تمام جوانہ نے بنی ہاشم کو جمع کیا اور کہا 40 افراد جائیں اور وہ جگہ کے جہاں پر قریش کے سردار بیٹھے ہوتے تھے کہا سب کے پاس جا کر جوانہ نے بنی ہاشم بیٹھ جائیں، اور جیسے ہی پتا چلے کہ اگر انہوں نے محمد کو قتل کر دیا ہے تو سب اپنی اپنی تلواریں نکالیں اور سارے کفار کو قتل کر دیا جائے۔ سارے بنی ہاشم گئے تھے اور جانے کے بعد سب کے سب ایک کافر اور قریشی سردار کے بازو بیٹھ گئے۔ اتنے میں حذیفہ رسول ابو طالب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یار اے ابو طالب محمد ابھی زندہ ہے، انہیں کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر سکوت اختیار نہیں کیا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ جب تک کہ میں محمد کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہ مل جائے اس وقت میرا حکم وہی ہوگا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ پروپیگنڈا کرنا۔ رضا نگرامی رسول اللہ کو دیکھا تو انہیں اطمینان حاصل ہوا۔ تو پھر دوسرے دن جلال دیکھی ابو طالب کا، یہ پروگرام بنایا تھا نا کہ قریش کے سرداروں کو قتل کیا جائے۔ دوسرے دن گئے سرداروں کے پاس اور جانے کے بعد کہا کہ میں نے اس قسم کا پروگرام بنایا تھا تمہیں قتل کرنا، خبردار رہنا۔ اور اس کے بعد جب شدت دیکھی ابو طالب کی پروٹیکشن میں رسول اللہ کی، تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ یہ تھا کہ ہر طرح سے ابو طالب اور ان کے خاندان پر سختی کی جائے۔ شعب ابو طالب میں 3 سال سختی میں رکھا، 40 افراد جناب ابو طالب کے خاندان سے جو متصل اور منسلک تھے شعب ابو طالب میں محاصرے میں، اقتصادی پابندی، فائنینشل پابندیاں لگائی گئی، کوئی چیز نہ خریدی جائے گی، نہ کوئی چیز بیچی جائے گی، نہ عقد کیا جائے گا، اور نہ یہ لوگ اس جگہ سے کسی اور جگہ پر جا آ سکتے۔ عزیزان گرامی 3 سال جب تمام ہوئے تو رسول گرامی قدر کے اوپر وحی نازل ہوئی۔ کہا انہوں نے جو عہد نامہ لکھا تھا اور اسے جوف کعبہ میں یعنی کعبے کے بیچ میں اندر اسے آویزاں کر دیا تھا، لٹکا دیا تھا، اس کو دیمک نے کھا لیا ہے اور صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا۔ ابو طالب نے یہاں پر جیسے ہی رسول اللہ سے یہ بات سنی تو ایمان جوش کھا گیا۔ ایک مرتبہ آتے ہیں قرآن کے پاس اور بڑے ہی اعتراض کے الفاظ میں یہ کہتے ہیں کہ محمد نے وہ کہ جو صادق اور مصدق ہے، وہ کہ جو سچا ہے اور جس کی میں نے تصدیق کی ہے، لفظ ہے صادق و مصدق، جو سچا ہے اور جس کی میں نے تصدیق کی ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ وہ جو تم نے عہد نامہ لکھا تھا اسے دیمک نے کھا لیا ہے۔ اگر محمد صحیح ہے تو ہم سے حساب کو ہٹا دو، لیکن اگر محمد صحیح نہ ہوں گے تو میں تم سے شرط کرتا ہوں کہ محمد کو میں تمہارے حوالے کروں۔ اس یقین کے ساتھ کفار دوڑے دوڑے گئے۔ جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سارے کا سارا عہد نامہ کھایا جا چکا تھا دیمک کے ذریعے، فقط اللہ کا لفظ باقی رہ گیا۔ ایک سلام پڑھیں گے جانے گرامی ابو طالب نے رسول اللہ کی خدمت کی، اور جب تک ابو طالب زندہ تھے کسی کی مجال نہیں تھی کہ جو رسول اللہ کے قریب ہوتا، کیونکہ پتا تھا جناب ابو طالب نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر ذرہ برابر بھی کوئی آنچ آئی تو ہم اس قدر جنگ کریں گے، اتنی خون کی نہریں بہائی جائیں گی، یا تو ہم رہیں گے یا پھر تم رہیں گے، یا سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ تاریخی الفاظ ہیں جناب ابو طالب۔ اسی لیے کسی میں جرأت نہیں تھی جب تک کہ ابو طالب زندہ ہے رسول اللہ کے قریب آئے۔ لیکن عزیزان گرامی جیسے ہی ابو طالب اس دنیا سے گزرے، جناب خدیجہ اس دنیا سے گزری، تو اب رسول اللہ تنہا ہو گئے تھے۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر اب ذمہ داری حفاظت کی عبد المطلب سے جو چلی تھی ابو طالب تک جو پہنچی تھی، اب اس ذمہ داری کو علی ابن ابی طالب پورا کرے۔ اسی لیے جیسے ہی بابا کی وفات ہوئی اس دنیا سے گئے ابو طالب، تو فوراً علی ابن ابی طالب نے اس جگہ کو پورا کیا، اس جگہ کو جو خلا آ گئی تھی اس خلا کو پورا کیا۔ اب جب ابو طالب کا پروٹیکشن
وہ جو خول تھا وہ ختم ہوا، تو ایک مرتبہ کفار مکہ نے دارالندوہ میں اجتماع کر کے یہ کہا کہ اب بہترین موقع ہے کہ ہم رسول اللہ کو قتل کر سکیں، بہترین موقع ہے۔ 40 لوگوں نے اجتماع کیا اور 40 قبیلوں نے، یوں کہا جائے تو بہتر ہے 40 قبیلوں نے اجتماع کیا اور کہا کہ ہم میں سے، دیکھیے ابو طالب کی اتنی دھاڑ تھی کہ ابھی بھی ایک فرد تیار نہیں تھا کہ رسول اللہ کو قتل کرے۔ کہا اگر ایک شخص آگے بڑھ کر رسول اللہ کو قتل کیا جائے کرے گا تو وہ اور اس کا قبیلہ ختم ہو جائے گا، مسمار ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ تو 40 قبیلے ایک ساتھ اکٹھا ہو اور ان میں سے ایک ایک فرد آئے اور آ کر سب مل کر اجتماعی طور پر حضور پر حملہ۔ جیسے ہی یہ حکم فیصلہ ہوا تو ایک مرتبہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی نازل ہوئی کہ یہ ارادہ رکھتے ہیں اور حضور آپ کو اب یہاں سے ہجرت کرنی پڑے گی مکے سے مدینہ، اور اپنی جگہ اپنے جانشین علی ابن ابی طالب کو چھوڑنا ہوگا، اور یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا۔ جیسے ہی رسول کو یہ میسج ملا، علی ابن ابی طالب کو بلایا اور کہا یا علی، آپ نے، آپ کے بابا نے اتنی میری مدد کی ہے، میرے مشن کو آگے بڑھنا ہے، ابھی آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کا حکم ہے کہ آپ میری جگہ پر سو جائیں۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ پوچھا ہے علی ابن ابی طالب نے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے گا کیا میرے یہاں سونے سے آپ کی جان بچ جائے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جان بچانے کے لیے تلوار چلانی پڑتی ہے، توانائی جسمی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کہا کہ اگر میرے سونے سے آپ کی جان بچ جاتی ہے تو میرے لیے کافی ہے، میں سو جاؤں گا۔ تو اب یہاں پر عزیزان گرامی رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے کفار میں اپنا خلیفہ چھوڑا، علی ابن ابی طالب کو بنا، ایسے چھوڑا کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی چادر اڑھائی اور علی ابن ابی طالب کو مرتب اور مزین کیا، اپنی طرح اپنا نفس بنایا، اور اپنا نفس اس طرح سے بنایا کہ جب رسول اللہ نے اپنا نفس بنا کر سلایا ہے تو عزیزان گرامی اگر کوئی کسی کی نقل اتارنا چاہے تو چاہتے میں نقل اتار لیتا ہے، لیکن علی ابن ابی طالب نے سو کر نفس رسول ہونے کو اس طرح سے ثابت کیا کہ پوری رات 40 کفار حضور کو بستر پر دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں پتہ نہیں چلا کہ حضور سو رہے ہیں یا علی ابن ابی طالب سو رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و گرامی یہاں پر رسول اللہ نے کیا کیا؟ اپنی شبیہ بنایا ہے نا، تو یہاں پر دوسری دلیل ہے کہ شبیہ بنانا حرام نہیں ہے۔ رسول اللہ نے اپنا نفس بنا کر علی ابن ابی طالب کو سلایا، اور جب جانے لگے تو ساری چیزیں جو رسول اللہ کے پاس تھی امانتی لوگوں کی، وہ علی ابن ابی طالب کی سپرد کی، اور علی ابن ابی طالب کو اپنے گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر گریہ کرنے لگے، اور رسول اللہ کے گریہ کو دیکھ کر علی ابن ابی طالب بھی گریہ کرنے لگے۔ عزیزان گرامی یہ گریہ خوف سے نہیں ہے موت کے علی ابن ابی طالب کا، بلکہ رسول اللہ کے فراق کی وجہ سے۔ اے رسول اللہ میں آپ سے دور ہو جا رہا ہوں، اور ایک وہ صحابی تھے کہ جو رسول اللہ کے ساتھ غار میں موجود تھے، جن کا قصد ہجرت نہیں کرنا تھا، لیکن وہ حضور کے موجودگی کے باوجود بھی گریہ فرما رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں پر فرق ہے، رسول اللہ بستر پر سلا کر جا رہے ہیں، پوری رات سوتے رہے علی ابن ابی طالب، اور فرماتے ہیں کہ میں ایسا سویا کہ ایسی نیند پہلے میں نے کبھی سوئی نہیں تھی، یعنی حکم سونے کا تھا نا۔ تو یہاں پر علی ابن ابی طالب کے جو دنوں میں روزہ رکھنے والا ہے، رات بھر نمازیں پڑھنے والا ہے، اب یہاں پر چونکہ رسول کا حکم ہے، اور یہ حکم رسول کا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، تو اب یہاں پر سونا ہے تو ایسا سویا جائے کہ جو اتم اور پورے معنی میں سونا، اور سونے میں بھی ظاہر سی بات ہے جب ہم سو جاتے ہیں
تو پھر سونے کے بعد ہمارے بدن پر ہمیں کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے. ہم انگڑائی لیتے ہیں ہمیں اختیار نہیں ہوتا ہے. ہم پہلو بدلتے ہیں ہمیں اختیار نہیں ہوتا ہے. عزیزان گرامی، ابو لہب کہ جو رسول اللہ کا چچا تھا اور ان افراد میں تھا کہ جو رسول اللہ کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، دونوں بھتیجے ہیں ابو لہب کے، لیکن وہ تمیز نہیں کر سکا کون رسول اور کون علی ابن ابی طالب. اور ابو لہب وہاں پر کہتا ہے کہ بھی کہیں نہ کہیں میرے رشتہ دار تو بنتے ہیں نا، تو رات میں حملہ نہیں کریں گے، رات میں آبزرویشن ہوگی. جیسے ہی صبح کا تڑکا ہوگا ہم پہلے پتھر برسائیں گے، اور پتھر برسا کر، یہ دیکھیے خباثت ابو لہب کی، اس نے کہا پتھر برسائیں گے، رسول اللہ کو اٹھائیں گے اور تلواروں کو ان کے سامنے دکھلا کر قتل کریں گے تاکہ وحشت زدہ عالم میں اس دنیا سے حضور ہو جائے. اب عزیزان گرامی، جیسے ہی صبح ہوئی انہوں نے پتھراؤ کیا. علی ابن ابی طالب سوتے رہے، دوڑ کر اندر آئے 40 افراد. جیسے ہی نزدیک آ کر چادر کو ہٹایا تو رسول اللہ کو نہیں پایا، ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کو پایا. عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب شیر خدا 40 تلواروں کو دیکھ کر کچھ ڈر نہیں ہوا. ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے کہ تمہاری کیسے مجال ہو سکتی ہے کہ تم حضور کو شہید کرو. 40 افراد اکیلے نہتے علی ابن ابی طالب. اب یہاں پر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے پوچھا کہ حضور کہاں ہے، بتلائیے. اب عزیزان گرامی، وہ صحابی کے جو سانپ کاٹا تھا یا نہیں کاٹا تھا، وہ اس عالم میں رو رہے تھے. رسول اللہ کہہ رہے تھے چپ رہے، یہاں پر لوگ جاسوسی کے لیے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن وہ گریا کر رہے تھے. اگر وہ اس جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کیا پتہ بتاتے یا پتہ نہ بتاتے؟ اب عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب سے سوال ہوا رسول اللہ کہاں ہے، محمد کہاں ہے، ہم ان کے قتل کے لیے آئے ہیں. تو اب اگر علی ابن ابی طالب یہاں پر یہ کہہ دیں کہ وہ چلے گئے ہجرت کے فلاں جگہ پر، تو یہ سونے کا مقصد بیکار ہو جائے. اور اگر یہ کہیں کہ مجھے نہیں معلوم، تو ظاہر سی بات ہے معلوم تو ہے، جھوٹ ہو جائے گا. تو علی ابن ابی طالب جو کہ امام کلام ہے، ایک مرتبہ فرمایا، سوال پر سوال دھرا اور کہا کیا تم نے محمد کو میرے حوالے کیا تھا جو مجھ سے سوال کیا؟ میرے حوالے کیا تھا جو مجھ سے پوچھ رہے. خاموش ہو گئے. ظاہر سی بات ہے علی ابن ابی طالب کو قتل کریں تو کیسے کریں، کس جواز سے قتل کریں. پھر عزیزان گرامی، لکھنے والوں نے لکھا کہ اس غار میں حضور 3 دن رہے. خفیہ طور پر علی ابن ابی طالب وہاں پر آذوقہ پہنچایا کرتے تھے. بابا کی ذمہ داری اب علی ابن ابی طالب. کھانا پہنچایا. 3 دن جب گزر گئے، آئے 3 اونٹ لے کر اور کہا یا رسول اللہ اب امن کا مقام ہے، اب یہاں سے چلے جائیں. اب عزیزان گرامی، یہ وہ مقام تھا کہ رسول اللہ کو بھجوا کر مدینے کی جانب آتے ہیں علی ابن ابی طالب، اور مکے میں بیت اللہ الحرام خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے کہتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، میں رسول کا خلیفہ ہوں تمہاری طرف، میں رسول کا جانشین اور وصی ہوں. جس کی امانت رسول اللہ کے پاس تھی، چونکہ رسول اللہ امین تھے، وہ امانت آئے اور مجھ سے لے گئے. رسول اللہ نے دنیاوی امانتوں کا، پیسوں سکوں کا اہتمام ایسے کیا کہ جا تو رہے تھے لیکن دنیاوی امور کے لیے ایک اپنا خلیفہ بنا کر گئے. تو دین اسلام کے جو اہم مشن ہے اسے کیسے رسول اللہ بغیر خلیفہ چنے ہوئے چھوڑ کر رسول اللہ نے ہجرت میں پریکٹیکلی بتایا کہ دیکھو جس طرح دنیاوی امور میں یہ میرا خلیفہ ہے، میرا خلف ہے، میرے بعد ہے، اسی طرح دینی امور میں بھی میرے بعد علی ابن ابی طالب تمہارا خلیفہ ہے. بے شک. اب عزیزان کرام، لکھنے والوں نے لکھا کہ رسول اللہ ہجرت کر کے چلے گئے اور رسول اللہ کا انتظار کہاں پر ہو رہا ہے؟ مدینے میں ہو رہا ہے. اور مدینے میں جو انتظار ہو رہا تھا، جناب حمزہ بھی وہاں پر تشریف فرما تھے، انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ آنے والے ہیں، اور پہلے سے پروگرام بن چکا تھا کہ وہاں پر رسول اللہ کا استقبال کیا جائے. ساری پروگرامیں ہو چکی تھی، لیکن رسول اللہ جیسے ہی نکلے ہیں غار ثور سے، تو ایک مقام کے جسے مقام قباء کہا جاتا ہے، وہاں جا کر رسول اللہ اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ چلیے بس پہنچتے ہیں مدینے. ایک دن ہوا رسول اللہ رکے رہے، دوسرا دن ہوا رسول اللہ رکے رہے،
तीसरा दिन हुआ, रसूलुल्लाह रुके रहे, रसूलुल्लाह आगे बढ़ते ही नहीं हैं। तो उन्होंने हजरत ने पूछा कि बतलाइए आगे बढ़ने की वजह क्या है? हिजरत तो हमारा मकसद था और हमारा मकसद मदीना सामने नजर आ रहा है, तो अब आगे क्यों नहीं बढ़ते? तो एक मर्तबा रसूलुल्लाह ने मुस्कुरा के कहा कि जिसके वजूद की वजह से ये हिजरत मुमकिन हुई है, उसका इंतजार करना मेरे ऊपर वाजिब है। जब तक वो यहाँ नहीं आएगा, उसके बगैर मैं इस जगह से आगे नहीं बढ़ूंगा। यहीं पर अजमत समझ लीजिए। वो सहाबी मौजूद थे, बुजुर्ग सहाबी थे ना वहां पर मौजूद, और ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह के बाद सबसे पहले जिसने हिजरत की तो वही हजरत थे। अगर वही इतना ही एहतराम था अगर उनका, तो रसूलुल्लाह उनके साथ मदीने चले जाते थे, नहीं गए। कहा तुमसे अहम शख्स मौजूद है जिसका इंतजार है। और यहीं पर बताया कि वली और इमाम का इंतजार करना किस कदर अहम और इसीलिए जो शियान हैदर कर्रार हैं वो इमाम मेहदी का जो इंतजार करते हैं वो तअस्सियन लिन्नबी है, रसूलुल्लाह की पैरवी की वजह से है। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद अली इब्न अबी तालिब दुनियावी अमानतों को लेकर फवातिम को लेकर चले। फातिमा बिन्त असद अपनी माँ, फातिमा बिन्त मोहम्मद होने वाली जोजा, और फातिमा बिन्त ज़ुबैर ये फवातिम को लेकर चले। लिखने वालों ने लिखा है कि रास्ते में कुफार ने पकड़ा, मानियात की, लेकिन अली का जलाल ऐसा था कि तलवार को सूत लिया, और उनको लोगों पर 8-9 अफराद थे कि जिन्होंने मुमानियत की थी, तो ऐसा रोब उन पर छाया अली इब्न अबी तालिब का कि वो उल्टे पांव मक्के की तरफ। जैसे ही रसूलुल्लाह मकाम क़ुबा में पहुंचे, मकाम क़ुबा में पहुंचते ही रसूलुल्लाह जैसे अली इब्न अबी तालिब पहुंचे, आगे बढ़कर अपने सीने से लगाया। अब यहाँ से अजीजों दोनों की हिजरत शुरू हो गई, और ये दोनों हजरात साथ मदीने पहुंचे, और ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा, और वहां से इस्लाम की इब्तिदा हुई। तो अज़ान गिरामी, आज की मजलिस का खुलासा ये था कि मोहब्बत अली का जो हुक्म है, क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल क़ुरबा, इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये है कि दीन इस्लाम मोहब्बत अबू तालिब व अली मोहम्मद से, इसी वजह से पैदा, जिसका सिला पूरी उम्मत को उतारना है मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ। अज़ीज़ान गिरामी, ये हिजरत रसूलुल्लाह की और अली की, इससे दीन इस्लाम फैला। और एक हिजरत और हुई तारीख में सन 61 हिजरी में, वो हिजरत हुसैन बिन अली की थी। वो हुसैन के जो अली का बेटा, वो अली के जो अबू तालिब का बेटा। ये हिजरत 61 हिजरी में जो हुई है, इससे दीन इस्लाम बका की मंजिल को पहुंचा। पहली हिजरत से दीन फैला, और दूसरी हिजरत से दीन बका को पहुंच गया। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, हमारे आका और मौला अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मंजिलों को तय करते हुए मदीने से मक्का पहुंचे 3 शाबान अल मुअज़्ज़म को। लेकिन जैसे ही मौला को पता चला कि यहाँ पर खुफिया तौर पर लोग हमारे कत्ल के लिए आमादा हैं, और अगर मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा और मेरा मैसेज और क़याम नहीं पहुँच पाएगा, तो इमाम ने हुर्मत मक्का को मद्देनजर रखते हुए उस जगह को फौरन छोड़ा और चल पड़े इहराम की जानिब। रास्ते तय करते जाते हैं, एक वो मकाम भी आया कि जिसे मकाम सालबिया कहा जाता है। मकाम सालबिया के पास जब पहुँचे तो एक मरतबा कुछ अपने अंसार को पाया जो कूफे से आ रहे थे। उन्होंने कहा, ये रसूलुल्लाह, हमारे पास एक खबर है, क्या आपके असहाब के सामने सुनाए या अकेले ले जाकर आप सुनना पसंद करेंगे? इमाम ने फरमाया कि मेरे साहब के सामने बयान करो, मुझे इनसे कोई चीज छुपानी नहीं है। तो एक मरतबा उन्होंने दर्द भरी खबर सुनाई। कहा, मुस्लिम और हानी मारे गए, शहीद कर दिए गए, उनके सरों को दारुल अमारा पे लटकाया गया है, उनके बदनों को एक जगह से दूसरी जगह घोड़ों से बांध कर कूफे में खींचा गया। जैसे ही ये सुना इमाम हुसैन ने गिरिया किया। एक मर्तबा जनाबे मुस्लिम की बेटी यतीम बच्ची थी जिसका नाम हमीदा था। एक मर्तबा कहा हमीदा को लाया जाए, हमीदा को लाया गया। एक मर्तबा हमीदा को
کو حسین نے اپنے زانوں پر رکھا، نوازش کی، سر پر ہاتھ پھیرا۔ مسلم کی بچی تھی نا، خاندان اہل بیت کی بچی تھی، سمجھ گئی کہ بابا اس دنیا سے گزر گیا۔ ایک مرتبہ کہا کہ چچا جان آپ ایسے رویہ کیوں کیا؟ مجھے لگتا ہے کہ میں یتیم ہو گئی۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میری بچی، اگر تیرے بابا نہیں ہے تو آج سے میں تیرا باپ، اگر تیری ماں نہیں ہے تو آج سے زینب تیری ماں، اگر تیرے بھائی بہن نہ ہو تو آج سے میرے بچے تیرے بھائی بہن۔ عزیزان گرامی، اس منظر کو وہاں پر جناب سکینہ دیکھ رہی تھی۔ اس بچی کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے بات، بچے تو دیکھ کر ہی سمجھتے ہیں۔ سکینہ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ جو یتیم ہوتا ہے اس کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا ہے، سال پر بیٹھایا جاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، لیکن جب حسین شہید ہوئے اور منادی نے ندا دی الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، تو سکینہ نے انتظار کیا کہ اے کاش کوئی آئے گا اور شاید میرے سر کے اوپر تسلی سے ہاتھ پھیرے گا، لیکن علی جو شمر آگے بڑھا، بچی کے تماشے ڈالے، روشنارے اتارے، چادروں کو چھینا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے بابا کی میت کی طرف دیکھ کر کہا اے بابا، کیا اس طرح یتیموں کے ساتھ برتاؤ کیا؟ عزیزان گرامی، شاید یہی وجہ تھی جب سکینہ نے مظالم اور ظلموں کو دیکھا، تو جب حسین جا رہے تھے، خدا حافظی ہو چکی تھی، تو ایک مرتبہ پیچھے دوڑتی دوڑتی آئیں، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ گھوڑے کی ٹاپ کو پکڑ لیا۔ ایک مرتبہ گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، تو امام حسین نے زمین کی طرف دیکھا تو ایک مرتبہ سکینہ کو پایا اور نیچے کہا اے سکینہ، خدا حافظی تو ہو چکی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہا ننھی بچی نے بڑی معصومیت کے ساتھ کہ بابا جان آپ جا رہے ہیں، یہ بہت ظالم ہے، یہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے ہیں، آپ ہی میرے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آ جائیں، اتر جائیں، ذرا مجھے اپنے سینے پر سلا لیجئے۔ علی جو حسین اترے، ریت پڑھنے کے، سکینہ کو اپنے سینے پر سلایا، فوراً اٹھے، کہا سکینہ جاؤ خدا حافظ۔ سکینہ گریہ کرنے لگی۔ ایک مرتبہ حسین نے مظلومانہ طور پر کہا سکینہ گریہ نہ کر، تیرے باپ کا ذرا جگر چاک ہوا چاہتا ہے، اب یہاں گریہ نہ کر، یہاں سے چلی جا، چونکہ اس کے بعد تجھے بہت گر جاتا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، قافلہ آگے بڑھا ثعلبیہ سے، ایک وہ مقام آیا، کیونکہ آج 2 محرم ہے، 2 محرم کے مختصر مسائل سن لیجئے عزیزو۔ راستہ آگے بڑھتے بڑھتے ایک وہ مقام آیا کہ جہاں پر ذوالجناح رک گیا۔ ذوالجناح رکتے ہی ایک مرتبہ امام نے گھوڑے بدلے ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ 7 گھوڑے بدلے، لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ ایک مرتبہ امام نے لوگوں کو بلا کر کہا کہ اس جگہ کا نام ہے، تو کسی نے کہا اسے شق فرات کہتے ہیں، کہا اس کا نام کیا ہے، تو کسی نے کہا اسے تف کہتے ہیں، کہا کہ اس کا اور کوئی نام ہے، کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام نے کہا کہ نہیں کوئی اور بھی نام ہوگا، تو کسی شخص نے کہا کہ ہذا موضع کرب و بلا، کہ مولا اس جگہ کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی امام نے کرب و بلا کا نام سنا تو کہا ہاں ہونا مناخور کابنا ومحط رحالنا ومسفق ججالنا، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے سامان کو اتارو، اونٹوں کو یہیں پر بٹھا دو، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمارے سروں کو کاٹا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ کہہ کر امام نے بنی اسد کو بلایا، بنی اسد کو بلا کر کہا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ بنی اسد نے کہا یہ ہماری زمین ہے۔ امام نے زمین کو خریدا اور پھر اسے ہبا کر دیا، کہا مولا خرید کے واپس ہمیں کیوں دے دیا ہے؟ خرید کر تو لوگ اپنے لیے رکھتے ہیں۔ تو امام نے کہا اہم ذمہ داری تمہارے سپرد کر رہا ہوں، دیکھو کچھ عرصے کے بعد ہم یہاں پر شہید ہو جائیں گے، تو جب شہید ہو جائیں تو ہماری ہی جگہ میں آنا اور ہمیں دفنا کر جائیں۔ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں حسین نے آپ کو یاد کیا اور کہا کہ جب ہمارا چاہنے والا کوئی آئے گا ہماری شہادت کے بعد، تو یہ ہم نے زمین اس لیے خریدی ہے، اس لیے اسے ہبا کیا ہے کہ اگر وہ آگے پوچھے کہ قبر حسین کہاں ہے تو مظلوم حسین کی قبر اسے بتا دے، اور ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ تمہارے آنکھوں مولا کو تین کا بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا۔ پھر
کہا چلے جاؤ جا کر اپنی ازواج اپنی عورتوں کو بھیجو. عورتیں آئیں. ایک مرتبہ امام نے کہا زمانہ خراب ہے, یزید کا دور ہے, ظالمین کا دور ہے, اگر تمہارے شوہر ہمیں دفنانے کے لیے نہ آئے حکومت کے ڈر سے تو تم گھر سے باہر نکل آنا اور اپنی مٹیوں میں مٹی کو لے کر ہمارے بدن پر ڈالنا. شاید یہ بات وجہ بنے کہ تمہارے شوہروں کو غیرت آ جائے ہمیں دفنا دے. عزیزان گرامی, امام کی مظلومیت دیکھیے کہ امام کو پتا ہے کہ دفن کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں. امام نے کہا کہ جاؤ اپنے بچوں کو بھیجو. بچوں کو جب بھیجا گیا تو بچوں سے امام نے کہا اے معصوم بچوں, اے بے خطا بچوں, جب کربلا کی 10 محرم گزرے گی اور